غریبوں کو غربت نے، امیروں کو امیری نے ڈبویا۔ دو کشتیاں، دو کہانیاں۔ دوستو پچھلے ایک ہفتے میں ہمارے سامنے دو الگ الگ کشتیوں کی دو الگ الگ کہانیاں سامنے آئی ہیں۔ پہلی کہانی اس کشتی کی ہے جس میں تقریباً 700 لوگ سوار تھے اور وہ ڈنکی کے ذریعے یورپ جانا چاہتے تھے۔ اس کشتی میں کئی فیملیز بھی تھیں۔ یہ لوگ اپنے روشن مستقبل کا خواب آنکھوں میں سجائے تاریک پانیوں میں جان کی بازی ہار گئے۔ ان کی موت کا ذمہ دار گریس کی اتھارٹیز کو سمجھا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس کشتی میں تقریباً 400 لوگ پاکستانی تھے جو کم و بیش سب ڈوب کر مر گئے ہیں۔ ایک زندہ بچ جانے والے نے انٹرویو میں کہا کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ تھا اور اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی اور کم سن بچے کو ڈوبتے دیکھا۔ غالباً وہ کشتی کے اوپر تھا جبکہ اس کی فیملی کو کشتی کے نچلے حصے میں رکھا گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق اس کشتی کے انجن نے 2 دن پہلے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اگر یونان کے کوسٹل گارڈز چاہتے تو اس کشتی کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے کوشش نہیں کی اور 7 گھنٹے تک کشتی میں موجود بے-یار و مددگار لوگوں کو موت کے منہ میں جاتا دیکھتے رہے۔ دوستو یہ کشتی غریبوں کی تھی، یہ کہانی غریبوں کی تھی۔ دوسری کہانی ہے امیروں کی، جس میں 5 لوگ پاکستانی روپے کے حساب سے فی کس تقریباً 7 کروڑ دے کر ٹائٹینک ریک دیکھنے گئے اور لاپتہ ہو گئے۔ ان 5 لوگوں میں پاکستانی باپ بیٹا بھی شامل تھے۔ ساحل سے 2 دن تک سمندری سفر کرنے کے بعد بالآخر وہ اس ریموٹ ایریا پہنچ گئے جہاں ٹائٹینک ڈوبا تھا۔ وہاں سے ان کو سب مرین میں بٹھایا گیا اور سب مرین کو سمندر میں ڈالا گیا، جہاں سے 2.5 گھنٹے تک سمندر میں تقریباً 4 کلومیٹر کی گہرائی میں جانا تھا، کیونکہ ٹائٹینک 4 کلومیٹر گہرائی میں پڑا ہوا ہے سمندر کے اندر۔ مدر بوٹ کہہ لیجئے یا پارٹنر بوٹ کہہ لیجئے، پانی کی سطح پر موجود ان سے رابطے میں رہتا ہے۔ 2.5 گھنٹے ہونے سے پہلے ہی، یعنی ٹائٹینک کے ریگ تک پہنچنے سے پہلے ہی 1 گھنٹہ اور 45 منٹ، تقریباً 1 گھنٹہ اور 45 منٹ کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا اور اس کے بعد آج تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ دوستو یہ سب مرین یعنی آبدوز ایک منی بس جتنی بڑی ہے جس میں انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس آبدوز میں 5 انسانوں کی ضرورت کے مطابق 96 گھنٹے یعنی 4 دن کی آکسیجن کا ذخیرہ موجود تھا، لیکن بدقسمتی سے 4 دن ہو چکے ہیں اور اب تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس آبدوز سے باہر نکلنا 2 وجوہات کی بنا پر ناممکن ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ 4 کلومیٹر کی گہرائی پر پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا۔ دوسری وجہ ہے کہ سب مرین باہر سے بولٹس کے ذریعے سے بند کیا گیا ہے، جو صرف ایکسٹرنل کرو کے ذریعے سے ہی باہر سے کھولا جا سکتا ہے۔ ٹائٹن نامی یہ سب مرین گیم سٹائل کنٹرولر سے کنٹرول ہوتا ہے اور کنٹرول کرنے والا سب مرین کے اندر ہی ہوتا ہے۔ یہ سب مرین پارٹنر بوٹ سے، جو کہ پانی کی سطح پر ہوتا ہے، اس سے یہ سونر سگنلز کے ذریعے سے رابطے میں رہتا ہے، لیکن اب تو یہ رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق یا تو سب مرین میں کوئی جگہ لیک ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے اس کے اندر پانی بھر گیا ہوگا، یا یہ سب مرین ٹائٹینک کے اندر ہی کسی چیز سے ٹکرا کر پھنس گئی ہے اور ٹکر سے اینٹینا بھی ٹوٹ گیا ہے، یا تو سب مرین کی بیٹریز ڈیڈ ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے سب مرین نے فنکشن کرنا چھوڑ دیا ہے۔ معاملہ جو بھی ہو، لیکن یہ 5 لوگ زیر سمندر اب اس وقت ایک ایسی جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں جہاں پانی حد سے زیادہ ٹھنڈا، جہاں پانی کا پریشر حد سے زیادہ اور جہاں پر حد سے زیادہ اندھیرا ہے، کیونکہ وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ ماہرین کے مطابق پھنسے 5 لوگ یہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ جتنا ہو سکے کم سانس لیں، so that they can save the oxygen, so that the oxygen they have lasts longer and less carbon dioxide is exhaled۔ دوستو ٹائٹینک دیکھنے کا جو سفر ایک معلوماتی اور تفریحی طور پر شروع ہوا تھا، خدا نخواستہ شاید وہ سفر خود بھی ٹائٹینک کی طرح بدقسمت بن کر ختم ہو۔ آخری معلومات تک ان کے پاس 2 سے 3 گھنٹے کی آکسیجن باقی بچی تھی، جبکہ سب مرین کو سطح پر آنے کے لیے بھی 2-2.5 گھنٹے چاہیے، لیکن اب تک تو خیر سب مرین کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ مختصراً یہ کہ جب تک کوئی معجزہ نہ ہو، ان 5 لوگوں کے بچنے کا امکان بالکل نظر نہیں آتا۔ دوستو ایک طرف کشتی میں 700 لوگ، دوسری طرف سب مرین میں صرف 5 لوگ تھے۔ بات اگر انسانی جان کی جائے تو 700 لوگوں کو بچانا زیادہ ضروری تھا، لیکن ان کو تو یونانی کوسٹل گارڈز نے مرنے دیا۔ دوسری طرف 5 ہی لوگ تھے، لیکن انہیں ڈھونڈنے کے لیے، انہیں ریسکیو کرنے کے لیے ناسا تک میدان میں اترا ہے۔ ایئر فورس سے لے کر نیوی تک اور ماہرین
تک سب بے چین ہیں اور انہیں ریسکیو کرنے کے لیے جو پاسبل ہو کر رہے ہیں۔ بالکل ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ بچ جائیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان صرف امیروں کو سمجھا جاتا ہے۔ انسانی حقوق صرف امیروں کے ہیں، غریب کے نہ کوئی حقوق ہوتے ہیں، نہ ہی غریب کے مرنے پر واویلا مچتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں انسانیت کا احترام کیا جاتا ہے، وہ بڑے مہذب لوگ ہیں، تو میرے خیال میں ان کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہی خبر کافی ہے کہ یونان کی اتھارٹیز نے یونان کے ساحل پر 700 لوگوں کو مرنے دیا، یا ان ادر ورڈز 700 لوگوں کو مار ڈالا۔